معزز خاتم اسلام اور میری پردانشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری پیاری بہنوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ آدھی ادھوری بات سنیں گی تو آپ کو فائدہ بھی حاصل نہیں ہو سکے گا۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی آج نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں، ہر ایک کے لیے مسئلہ اہم بنا ہوا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، سر پر بھوت سوار ہے کہ پسند کی شادی کرنا ہے، اور آج اس کو فیشن بنا دیا گیا ہے۔ کوئی اس کو لو میرج کہتا ہے، تو کوئی روشن خیالی کہتا ہے، تو کوئی نیو جنریشن کے شوق کہا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں، میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جن کو یہ آج بہت سوار ہے، وہ ٹی وی پر سیریل فلم دیکھ کر خود بھی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا ساتھی خود پسند کریں گے۔ میں بس ان سے اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جب تمہارے گھر پر فنکشن ہوتا ہے، کسی کی شادی ہوتی ہے، یا عید کا دن ہوتا ہے، یا کوئی تہوار ہوتا ہے، تو تم بازار جاتی ہو اور اپنے پسند کے سامان خریدتی ہو، لیکن تم اکیلے نہیں جاتی ہو، اپنے ماں یا اپنی بہن یا کسی سہیلی کو ساتھ لے کر کے جاتی ہو۔ اور یہ بات ہر ایک عورت کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ عورت ہندوستان کی ہو یا پاکستان کی ہو، یا پھر چاہے کسی بھی ملک کی ہو۔ آخر میں بھی ایک عورت ہوں، اور مجھے عورتوں کی فطرت کے بارے میں معلوم ہے۔ جب تم کوئی کپڑا یا کوئی چیز زیور خریدنے جاتی ہو، تم اکیلے نہیں جا سکتی ہو، کسی نہ کسی سہیلی کو ساتھ لے کر کے جاتی ہو، یا پھر کبھی اپنی ماں کو، یا پھر کبھی اپنی بہن کو ساتھ لے کر کے جاتی ہو۔ ذرا غور کرو، جب تم کپڑا اور زیور نہیں خرید سکتی ہو، اکیلے نہیں خرید سکتی ہو، ذرا غور کرو، جب تم کپڑا اور زیور پسند کرنے کے لیے اتنا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی ہو، اکیلے نہیں جا سکتی ہو۔ تم اپنی ماں بہن یا سہیلیوں سے مشورہ کرتی ہو، تو مجھے بتاؤ، زیور اور کپڑے کے اپنے سہیلیوں کے مشورے کے بغیر نہیں خرید سکتی ہو۔ کبھی ماں سے مشورہ کرتی ہو، کبھی بہن سے مشورہ کرتی ہو۔ جو کپڑا تمہیں ایک دن پہننا ہے، جو زیور تمہیں ایک دن پہننا ہے، اس کے تم اپنی مشورے کے بغیر نہیں لے سکتی ہو، نہیں خرید سکتی ہو۔ جس کے ساتھ تمہیں پوری زندگی کا سفر طے کرنی ہے، ساری زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے تم کسی سے مشورہ کرنا ضروری نہیں سمجھتی ہو۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کپڑا خریدنے میں تم نے اتنا احتیاط کرتی ہو، لیکن تم شوہر کو چننے میں تم نے کسی سے مشورہ نہیں کیا۔ یاد رکھنا، جب کوئی بغیر مشورے کے کوئی کام ہوتا ہے تو اس میں کبھی خیر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشورے کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ میری پیاری پیاری ماں اور بہنوں، یاد رکھو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو مشورے کرے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اور جو بغیر مشورے کے کوئی کام کرے گا وہ اچھے کام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔
میں آپ کو ایک حدیث سنانے چاہتی ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہیں چلے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے انتظار کیا، جب کچھ دیر انتظار کر چکے لیکن آپ واپس نہیں لوٹے تو صحابہ کرام کو بڑی پریشانی ہونے لگی، انہیں ٹینشن ہونے لگی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گئے ہیں، کوئی صحابی ان کے ساتھ نہیں گئے ہیں، کہیں اس کی اسی حالت میں ان پر کوئی حملہ نہ کر دے، کوئی ان کو پریشان نہ کرے۔ یہ سوچ کر کے صحابہ کرام فکر مند ہوتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے باقی اصحاب بھی نکل پڑتے ہیں اور آقا کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن گلیوں سے گزرے تھے ان میں آپ کی خوشبو بھی موجود تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوشبو سونگتے ہوئے آپ کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے اور منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوشبو کو سونگتے سونگتے ایک دیوار کے سامنے پہنچ جاتے ہیں اور آپ اتنے بے خودی کے عالم میں ہوتے ہیں کہ وہاں ایک دروازہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کی نظر اس دروازے پر نہیں پڑتی ہے اور آپ راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ اس دیوار کے اندر کیسے جاؤں۔ تبھی ان کو ایک نالا نظر آتا ہے اور اس نالے میں سکڑ کر پار ہوتے ہیں اور سامنے اپنے آقا کو جلوہ گر پاتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کیا بات ہے ابو ہریرہ، تم اس طرح سے نالی کے اندر سے کیوں آئے ہو؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تلاش میں اس قدر پریشان ہو گیا کہ مجھے دروازہ نہ دکھا اور میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نالی سے پار ہو کر کے آ گیا۔ میرے آقا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، آپ سے کچھ کہے بغیر کیوں یہاں چلے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بے خودی کا عالم کو دیکھا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میرا ایک کام کر دو گے؟ سیدنا ابو ہریرہ نے سر تسلیم کو خم کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ حکم کیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نعلین شریف اور اپنے جوتے حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں میں تھمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ نعلین میں تمہیں دے رہا ہوں اور اس باغ کے پیچھے جو شخص سب سے پہلے مل جائے اور وہ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر اسے یہ نعلین اسے دے دینا، ساتھ ہی ساتھ اسے یہ جنتی ہونے کا خوشخبری بھی سنا دینا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے باغ سے باہر نکلتے ہیں اور ہاتھوں میں آپ کا نعلین مبارک ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہی باغ سے باہر نکلتے ہیں سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو اور یہ نعلین کیسے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر یہ نعلین مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیے ہیں اور فرمایا ہے کہ جو تمہیں اس باغ کے پیچھے سب سے پہلے مل جائے اور وہ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہیں تو اس کو یہ نعلین دے دینا اور اسے جنت کی خوشخبری بھی سنا دینا۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ لوٹ جاؤ جدھر سے آئے ہو، واپس وہیں چلے جاؤ اور یہ بات تم کسی اور سے نہ کہنا۔ اتنا کہہ کر کے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دیا۔ حضرت عمر کی وحشت ان پر طاری ہو گئی جس کی وجہ سے وہ گھبرا کر کے زمین پر گر پڑے اور روتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھ پر عمر کی ہیبت طاری ہو گئی ہے۔ روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، مجھے آپ ان کے قہر سے بچائیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں
तो सरकार पूछते हैं उमर क्या बात है, तुम जो तुम अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को धक्का दिया, क्या बात है जो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं या रसूलल्लाह, क्या नालैने पाक दे करके आपने इन्हें भेजा था? क्या आपने इन्हें ये कहा था कि जो भी तुम्हें मिल जाए उसे, और अगर वो ये गवाही देता हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर उसे तुम जन्नत की खुशखबरी सुना देना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने ही कहा था। तो सैयदना हजरत उमर फारूक फरमाते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ना करें। हुजूर पूछते हैं आखिर क्या बात है जो तुम मुझे ऐसा करने से मना कर रहे हो? सैयदना हजरत उमर फारूक फरमाते हैं या रसूलुल्लाह, अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप लोगों को ये बात बता देंगे, कोई भी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देता हो तो उस पर जन्नत फर्ज हो जाएगी, ऐसे उसे जन्नत में भेजा जाएगा। तो कोई भी बंदा अमल नहीं करेगा, उन्हें अमल करने दे ताकि अमल की वजह से वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुर्ब हासिल कर सके। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मशवरा था। क्योंकि जो बंदा जितना ज्यादा अमल करता है, जितना ज्यादा अल्लाह की रज़ाजुई तलाश करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के उतना ही करीब हो जाता है। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की मशवरे की जरूरत नहीं थी, आपको गैब की खबर है, लेकिन जब मशवरे का हुक्म दिया गया है, जब कुरान में मेरे नबी को मशवरे का हुक्म दिया गया है, तो अपने सहाबा से मशवरा भी किए हैं और हजरत किया करते थे। और हजरत उमर का ही तो ये मशवरा था, और हजरत उमर का ही तो ये मशवरा था कि उम्मत को अमल की तलकीन दे, वरना ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा कर लेंगे और खुदा का कुर्ब हासिल न कर सकेंगे। और फिर अल्लाह को अपने बंदों के लिए कानून भी तो बनाना था। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया और मशवरा किया करते थे। और जो सहाबी जिन मामले में तजर्बाकार थे, आप उनसे उन मामले में मशवरा किया करते थे। ये हजरत सुलेमान फारसी का भी तो मशवरा था। जो जंगे खंदक में मुसलमानों को फतह नसीब हुई, उसी तरह जंगे बदर में कैदियों को आजाद करने का मामला ये सिद्दीक़ अकबर का मशवरा था। बल्कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का मशवरा हजरत उमर बिन खत्ताब का मशवरा था। और ये मशवरा अल्लाह को इतना पसंद आया कि उसके तायीद में अल्लाह ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई। लेकिन आखिर ये मशवरा भी तो था। अल्लाह के हबीब जिन पर वही नाजिल हुआ करती थी, वो भी मशवरा किया करते थे। मेरी बात गौर से सुने। सारी दुनिया की अक्लें एक तरफ, मुस्तफा जाने रहमत की अक्ल मुबारक एक तरफ, और आजकल की लड़कियां जिंदगी का साथी ढूंढने के लिए किसी से मशवरा नहीं लेती हैं। और सुन लो, ये सारी बात तजर्बे की बात है। माँ बाप को तुमसे ज्यादा तजर्बा होता है, इसलिए उनके फैसले को अहमियत दो, उनके फैसले की इज्जत करो, उनके फैसलों की कद्र करो। हमने तो बहुत सी ऐसी शादियां देखी हैं कि नौजवानों ने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद सिवाय अफसोस और निदामत के उनके पल्ले कुछ ना भी पड़ा। और कुछ औरतों का हाल तो ये भी होता है, बाज औरतों का हाल ये भी होता है कि 2-4 बच्चे हो गए, फिर शौहर छोड़कर ऐसा भागा कि अब ये औरतें अपने बाप के घर लौटने के काबिल हैं और ना ही अपने शौहर का उसके सर पर साया बचा है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज अगर कोई चीज है तो वो वफा है। तुम आवारा लड़कों से वफा की उम्मीद कर बैठी हो। मेरी बहनों, इस दौर का इस कदर बेवफाई का दौर है कि जब इंसान अल्लाह और उसके रसूल की वफादार नहीं रहे तो तुम्हारे साथ क्या खाक वफादार करेंगे? तुम किसकी वफा की उम्मीद के लिए बैठी हो? आखिर तुम किसकी वफा की उम्मीद करती हो? इन बेवफा इंसानों से ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के
ना इधर के हुए ना उधर के हुए, और ना रहे दिल में हमारी रंजो अलम, और ना रहे दिल में हमारे रंजो अलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।